اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی مہنگی طلاق دینے والا فقیر کیوں ہو گیا؟ آخر وہ کون تھا؟ اس نے طلاق کیوں دی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل عاقب کی کہانی کو سبسکرائب کریں، جس میں آپ کو بہت انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ترکی تاجر عدنان خاشقجی کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینے کے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے کہ ان کی کمسن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنا ایک جہاز بیمہ عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جینوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص اسطبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی۔ ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں خریدی۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور بالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئی۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے سین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کے 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نیکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کی طلائی ہار قربان کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات ان کے عقد میں تھیں۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے انہیں سخت الرجی تھی۔ ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ دی۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و احتیاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے ان کے بھرے سمندروں میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پر خسارہ شروع ہوا، قرضے پر قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے جاننے والوں نے ان سے نظریں پھیر لی۔ یہ ایک لمبی مدت گمنامی کے پتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا، وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے، یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس ارب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اس کا والد شاہی طبیب تھا۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہوئے صحافی جمال خاشقجی کا چاچا تھا۔ 2017 میں ان کا انتقال ہوا۔ میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، یقین کیا
کیجئے میں ہل کر رہ گئی، اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیں آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، اور ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔